والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من أحب وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. اس سے پہلے کے جمعہ میں آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ زندگی کے متعلق اور دولت کے بارے میں انسان کی شباب والی زندگی اور اس کی صحت، ایسے کئی امور کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اور جب تک کوئی بندہ سوالات کے کما ہو جواب دے سکے گا، اس بندے کو میدان محشر سے آگے بڑھایا جائے گا. نہ وہ نعمتوں کا حق ہو سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پا سکے گا. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حیات اور زندگی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. حاضرین، دنیا کی کوئی بھی شے روکنے پر جا سکتی ہے، مگر زندگی کے لمحے کسی کے روکنے پر نہیں رکتے. ہر لمحہ زندگی ختم ہوتی جاتی ہے اور انسان کو نئی زندگی ملتی ہے. دنیا میں آنے کے بعد اس کا وقت جتنا مقرر کیا گیا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے تو پھر کوئی اس کو موت سے یا آخرت پہنچنے سے روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آئے گی، وقت اخیر آئے گا، نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے. جب زندگی کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی بھی شے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جو چلا جائے پھر اس کو حاصل کیا جا سکے. تو ایسے زرین، بہترین، لاجواب، قیمتی لمحوں کو کیسا استعمال کرنا چاہیے. حاضرین، وہ لوگ جو دنیا میں اپنی نوکری کے لیے جاب کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا ترقی کے لیے امتحانات دیتے ہیں. جب امتحان کی گھڑی قریب آتی ہے تو ان کے لیے ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اس کا ایک امتحان دینے والے طالب علم اور انٹرویو کے لیے جانے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ لمحے قیمتی ہوتی ہے، وہ کیسی تیاری کرے. تو حاضرین، ہماری زندگی کا ہر لمحہ گویا کہ امتحان ہے. امتحان کو ہم کس طریقے سے کامیاب کریں، یہ دیکھ پر توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو، اپنے آپ کا حساب لو اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے. تمہارا حساب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب لو. دنیا میں کاروبار کرنے والے لوگ جس طریقے سے اپنی زندگی کا حساب لیتے ہیں،
اور اپنے کاروبار کا حساب لیتے ہیں، کوئی روزانہ، کوئی ہفتہ واری، کوئی ماہانہ، اور بڑی کمپنیز اگر ہوتی ہیں تو سالانہ ان کا حساب ہوتا ہے، ایڈٹ کیا جاتا ہے، تفصیلات ہوتے ہیں۔ آنے والے سال، آنے والے مہینے یا اگلے دن کے کاروبار کو نئے سرے سے کرنے کے لیے حساب و کتاب صحیح ہو لازم، جب تک کہ پچھلے زمانے کا حساب نہ کیا جائے آگے کا کاروبار کرنا انسان کے لیے تشویش اور مشکل کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہماری آخرت کی زندگی اس کو بہتر بنانے کے لیے ہماری اس زندگی کے حالات کو درست کرنا اور اس زندگی کے کم از کم ایک گھنٹے یا پھر ایک دن کا حساب لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل حاسبوا، تم اپنے آپ خود حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ قیامت کے دن جب بندوں کا حساب لیا جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ کس کو معلوم کیا حال ہوگا؟ کچھ دیر کے لیے غور کریں کہ کوئی نیچے والا شخص اس کا کوئی یا پھر اس سے کہے کہ وہ حساب لینے والا ہے تو رات نیند نہیں آتی، سب کچھ بہترین انجام بہترین طور پر انجام دینے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے کہ نہیں معلوم کیا کوئی خرابی پیدا ہو جائے، نقص آ جائے، کیا کمی آ جائے، کیونکہ حساب لینے والے سے ہر آدمی ڈرتا ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کرو جب قبر میں جائیں گے تو حساب سے ڈر نہیں ہوگا، میدان حشر میں حساب سے ڈر، کیونکہ حساب لینے کے تم خود عادی بن چکے ہو۔ جب حساب لینے جب عادی بن چکے ہیں تو میدان حشر میں قبر میں حساب و کتاب کا خوف نہ رہے گا۔ خوف کیوں رہے؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کا حساب لیتا ہے، اپنے لمحات کو گنتا ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح راستے پر لگاتا ہے، اسے کیا خوف رہے گا؟ وہ تو ہر قدم پر اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کرے گا، کیونکہ آپ کا حساب لیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر حساب لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اللہ اگر حساب لے گا تو کوئی مخلوق اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گی۔ حضرت مومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں جو جا بجا ہے اللہ حساب لے گا، پھر یہ حساب کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ حساب لے گا، تو سرکار علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ حساب لے گا جیسا اس کو حساب لینا ہے، جس کو حساب کہا جاتا ہے، اللہ لے گا تو کوئی نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ صرف سرسری حساب لے گا، سرسری حساب لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کی پکڑ ہوگی اور ایک معاملے پر مواخذہ کیا جائے گا، سختی سے پیش آیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بس سرسری حساب لے گا، اللہ تعالیٰ شان کے مطابق حساب جواب دے سکے گا۔ کس کے پاس اتنی صلاحیت ہے، کون اتنا پاک ہے؟ معزز حاضرین، تو گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، غفلتیں ہیں، کیا ان کے بارے میں حساب دیں گے؟ ہم جو عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کیونکہ روزہ کس کو کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم؟ نماز نام ہے، کبھی اس کی لذت بھی ہم نے چکھی ہے؟ ہم کو بتا بھی ہے نماز کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے کھڑے رہنا، جھکنے بیٹھنے کا نام نماز ہے؟ اگرچہ ہمارا دماغ کہیں اور ہو، ذہن بازاروں میں گردش کرتا رہے،
کیا اس کا نام نماز ہے؟ کیا ایسی نماز پڑھ کر ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے اور یہ کہ ہمارا حساب لے؟ اللہ کا ہے کہ نقد پر بھی ثواب دیتا ہے۔ اصل تو جس کو اصل کہتے ہیں وہ تو لا نہیں سکتے، نقل کرنے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، جنتیں عطا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا، غور کریں۔ تو فرمایا تمہارا حصہ آپ اپنا خود لے لیا کرو۔ اب کیسے حساب کیسا چاہیے؟ اس کے متعلق اولیاء کرام نے دین نے طریقہ بتایا ہے۔ حساب لینے کا سب سے آسان اور طریقہ یہ ہے کہ کم از کم رات میں آدمی بستر کے حوالے ہونے سونے سے پہلے 5-10 منٹ سارے لوگوں سے دور ہو جائے، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے، وہ تنہا ہو، اگرچہ گھر میں رہتا ہو، بعض اس کے بال بچے رہتے ہو، اہلیہ رہتی ہو، ماں باپ رہتے ہو، مگر اس کا ذہن کسی اور کی طرف نہ ہو، وہ اپنے دن گھر کے اعمال کالے کوت کو یاد کرتا رہے۔ میں نے کیا کیا؟ ہماری زندگی کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ نماز فجر قضا سے۔ ہماری صبح کب سے ہوتی ہے؟ نماز فجر کی قضا سے ہوتی ہے، ہمارے دن کا آغاز ہے۔ تو دن میں کیے جانے والا سب سے پہلا عمل اس میں ناکام ہے۔ اگر کوئی پابندے نماز فجر کا پابندی ہو، پھر وہ غور کرے کہ رات میں مرتبہ اس نے بستر سے جدا ہو کر رب کے دربار میں کھڑے عبادت کی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ دوست کے دروازے پر گھنٹوں کھڑے رہ جاتے ہیں، رب کے دروازے پر کھڑے گوارا نہیں ہے۔ چوراہوں پر، چبوتروں پر اور ہوٹل کے ٹیبلوں پر بیٹھ کر ہمارے اوقات گزر جاتے ہیں، مگر ہم کو یہ گوارا نہیں ہے اللہ کے گھر میں مسجد کے فرش پہ بیٹھے۔ دنیا بھر کی خبر اور دنیا بھر کے متعلق اور ان کے معاملات کے بارے میں ہم ضرور کرتے ہیں، مگر ہماری زبان جب اللہ کا ارادہ کرتی ہے تو کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ تو یہ ہمارے اعمال ہیں، غفلتیں، برائیاں ہیں، ان برائیوں کی طرف توجہ کریں۔ دن بھر میں ہم نے گناہ کیے، ہو سکا تو اس کو لکھ رہے۔ اب اگلے دن یہ کوشش کریں کہ ہم 5 گناہ کم کریں گے، مثال کے طور پر 5 کم کریں گے اگلے دن۔ تو ایک دن 2 4 5 گناہ کم ہوتے رہیں گے، چند مہینے نہیں گزرے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بنے گا۔ تو جب بندہ اس طریقے سے اپنے آپ کا حساب لے لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو رسوائی نہیں ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے نا، حساب لے لیا کرو۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سرکار نے فرمایا زنوا اعمالکم قبل ان تؤذنوا علیکم۔ اے لوگوں، قیامت کے تمہارے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اس سے پہلے خود اپنے اعمال کو تول لو، اپنے اعمال کو تم خود تولو۔ قیامت کے دن عمل کیوں تولا جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عمل کی گنتی ہو، کیونکہ ہم دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اس کی گنتی ہوتی ہے۔ میں نے 50 نمازیں پڑھی، 100 نمازیں پڑھی، اتنی نیکیاں کیے، 10,000 بار درود شریف پڑھے، 1 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی، کیا ہمارے پاس کیا عمل تولا جاتا ہے؟ لیکن قیامت کے دن عمل گنا نہیں جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس گننے کی مقدار نہیں رکھی جاتی، عمل کی حیثیت اور عمل میں اخلاص اللہ کے لیے، اللہ کام کس طریقے سے کیا گیا یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں تم اپنے اعمال کو تول لو، اس سے پہلے کہ تمہارے عمل قیامت تولے جائے۔
اب ہم عمل کیسے تولیں گے؟ عمل تولنے کے لیے حاضرین آسان طریقہ یہ ہے، ہم سے اچھے جو عمل کرتے ہیں نظر ان پہ رکھی جائے۔ اپنا عمل کا وزن کیا ہے اگر معلوم کرنا ہے تو نظر ان پہ رکھے جو ہم سے اچھے عمل ان پہ نہ رکھے ہم سے ہم کمتر ہیں۔ ایک حدیث باب ہے، خلاصہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تم اپنے سے کمتر کو دیکھو، دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اللہ نے ہم کو 3 وقت کھانا دیا، سال بھر میں 8-10 جوڑے کپڑے دیے، سر چھپانے کے لیے اچھا خاصا گھر دیا۔ اب یہ نہ دیکھو کہ کس کی بلڈنگ 5 منزلہ ہے، یہ نہ دیکھو کون کنڈیشن گاڑیوں میں پھرتا ہے، یہ مت دیکھو کون روزانہ نیا لباس پہنتا ہے، بلکہ یہ دیکھو مہینوں تک اس کو لباس نصیب نہیں ہے، کئی دنوں تک کون بھوکا رہتا ہے۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، تھوڑی بہت بیماری رہتی ہے تو یہ مت دیکھو کہ صحت مند کون ہے، یہ دیکھو کہ کس کے پاؤں سلامت نہیں ہے، کس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، کون بستر مرض پہ بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے، ان پر نظر ڈالو۔ اگر دنیا میں بندہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا تو اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر کرے گا پروردگار جو سلامت رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ دین میں اپنے سے اعلیٰ برتر لوگوں کو دیکھو، دین میں اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھو، یہ دیکھو کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنا خیرات کرتا ہے، کتنے صدقات دیتا ہے، کتنے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کون چھپے لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے، کون مسجدیں بناتا ہے، کون مدرسوں کا تعاون کرتا ہے، یہ دیکھا جائے۔ یہ نہ دیکھیں ہم اگر ہفتے میں ایک مرتبہ 10 روپیہ مسجد کے غلے میں ڈالتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ بھائی کے بعد 2 روپیہ ڈالتا ہے 10 دیتا ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ ہر جمعہ کو 100 روپیہ مسجد میں دیتا ہے۔ اپنے سے برتر لوگوں کو دین میں دیکھو تو اپنی کمتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بندہ دین کے معاملے میں خود کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ کیوں تولے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس نیک عمل کا وزن دیکھا جاتا ہے، نیک عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کتنا اچھا عمل ہے یہ دیکھا جاتا ہے، پہاڑوں جیسے عمل لے کے جائیے، مگر عمل اچھا نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کاروبار کے لیے مال نے بہت سارا خرید لیا، مگر کوالٹی اچھی نہیں تو کیا فائدہ؟ کم کوالٹی والا اچھا مال خریدیں گے، اچھی کوالٹی کم مال اگر خریدیں گے تو بکری زیادہ ہوگی، کاروبار زیادہ ہوگا، فائدہ زیادہ حاصل ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ کے دربار میں بھی جب اعمال پیش ہوں گے تو اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ کیسے تولیں؟ مثال کے طور پر آپ نے نماز فجر پڑھی، سنت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آپ قل یا ایھا الکافرون اللہ احد۔ فجر کی سنتوں میں عام لوگ یہ پڑھتے ہیں، اگر کسی کو اور سورہ یاد بھی ہو تو کچھ اور سورہ، تو یہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ادا کر کے یہ مجھ سے میں نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا، بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے نماز میں 10 آیتیں پڑھی، کتنا اچھا ہوتا کہ ایک رکعت میں 20 آیتیں پڑھ لیتا۔ رکوع سے دیکھ کی طرف میں نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کی، اچھا ہوتا کہ میں 11 یا 15 کر لیتا۔ تو جو بھی عمل کیا گیا اپنے اندر کمتری کا جذبہ رکھے، اس کو بڑھانے کی فکر، یہ وزن تول عمل کو تولنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے قیامت کے دن عمل تولا جائے، دنیا میں عمل تول لے، تھوڑا سا عمل یہ نہ کہ میں فلاں سے اچھا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیسرا حکم اور تیسری بات اللہ کے فرماتے ہیں
وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ تَخَطَّعَنَا إِلَىٰ غَيْرِنَا. اے لوگو جان لو ملک الموت سلام آج ہم کو موت نہیں آئی، ابھی آ سکتی ہے کسی بھی وقت کو. تو اب اگر موت نہیں آئی تو یہ مطلب موت کی نہیں. اسرائیل علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے وہ وقت بھی آئے دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھا کرو. وَعَلَمُوا أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ تَخَطَّعَنَا إِلَىٰ غَيْرِنَا. ہم کو چھوڑ کر غیروں کے پاس تشریف لے گئے. آج کوئی غیر خدا کے دربار میں پہنچا ہماری واری آنے والی ہے. موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تعلیم دی جا رہی ہے. حاضرین حضور پاک علیہ السلام نے ہوشیار آدمی کے متعلق فرمایا. سمجھدار کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو کسی کو کاروبار میں یا کسی بھی معاملے میں باتوں میں الجھا دے، پریشان کر کے رکھ دے. ہوتا ہے ہمارے دوست احباب لوگ سے ملاقات کرتے ہیں. کوئی بھولا بھالا آدمی ہوتا ہے تو اس کو پھرا دیتے ہیں. پھر آگے سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر لیا، دیکھو اس کو بیوقوف بنا دیا. کسی کو بیوقوف بنانا ہوشیاری نہیں ہے. کسی کو بیوقوف بنانے والا بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ وہ سمجھدار ہوتا تو کسی کو دھوکہ نہ دیتا. وہ عقل مند ہوتا تو کسی کو نقصان نہ پہنچاتا. کاروبار میں لوگ سمجھتے ہیں گھٹیا ہمارا مچھی میں بیچ دیے، خوش ہو گئے چلو ہمارا مال بک گیا. کہاں گھاٹے کا سودا کیا ہے. آج تو کسی انسان کو بیوقوف بنا دیے، قبر میں فرشتوں کو بنائیں گے. میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا وہاں نہیں پوچھا جائے گا کس طریقے سے کس کو کیسا دھوکہ دیے تھے؟ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں ہنسی مزاج ہوتا ہے. اکثر ہمارے شہر کے گلی کو چھوڑ رکھا ہے. حیدرآباد کی جو پرانی تہذیب تھی وہ ختم ہو چکی. اکابر کی تہذیب کیسی تھی؟ اب بات تہذیب آ رہی ہے. بات سناؤں آپ کو میں. جامع نظام قائم ہوا. حضرت بانی جامع امام اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ علم آپ کی شہرت دنیا بھر میں پہنچ گئی. افغانستان سے ایک بزرگ آئے، ابھی نوجوان تھے، 20-25 سال لگ عمر تھی، لیکن وہاں انہوں نے عالم کا کورس مکمل کر لیا تھا. ہندوستان آئے، بانی جامع نام سن حیدرآباد آئے. خیر وہ کیسے آئے، کس طریقے سے آئے، وہ ایک الگ داستان ہے. اگر ہم اس کو سنیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے وہ کیسے آئے. لیکن جب وہ حیدرآباد آئے تو وہ حضرت یہ فرماتے ہیں سید محمود وفانی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامع علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت کا مزار مصری گنج میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ کی درگاہ شریف میں. بڑے پائے کے عالم تھے. ایسے عالم تھے اگر وہ یہاں حیدرآباد سے خط لکھتے شام کے یمن مصر کو تو وہاں علماء کھڑے رہ کر خط لیتے تھے. اتنا خط کا ایسا کرتے تھے. وہ عالم حضرت ابوالوفا فانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حیدرآباد آئے چار مینار کے پاس تو پوچھا ایک رکشے والے سے پوچھا. اب آپ غور کریں آج ہمارے پاس رکشے والے کی زبان. رکشے والے کیسی بولی بولتے ہیں؟ رکشے والے اچھے خاصے گھروں میں رہنے والے بال بچوں کے ساتھ رہنے والے ماں باپ کے ساتھ رہنے والوں بولی بھی ایسی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہودی عیسائی اور غیر مسلم شرما جاتے ہیں. ایسی زبان ہے آج ہمارے نوجوانوں کی. چلی گئی. آپ غور کریں حیدرآباد اور ہمارا دکن تہذیب سمجھا جاتا تھا. دنیا بھر میں مثال دی جاتی تھی. اور آج حیدرآباد کی زبان مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا بھر میں. دیکھتے ہو کیا واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پر چھوٹے کلپ بنائے جاتے ہیں حیدرآبادی زبان کے مذاق اڑاتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دیکھ کے سن کے خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کی تعریف ہو رہی ہے.
گال پہ جوتا مارا جا رہا ہے حیدرآبادیوں کے. دیکھو تمہاری زبان اتنی اور ہم خوش ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان خوش ہو رہے ہیں. کئی نام دیے گئے, کوئی حیدرآباد کا بڑھتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ماحول بگاڑ دیا گیا ہمارے دکن کا. افسوس ہے اس بات پر. تو حضرت جب چار مینار کے پاس آئے تو ایک رکشے والے سے پوچھا کہ جامعہ نظامیہ کدھر ہے. اب آپ رکشے والے کی زبان سنیے, قربان ہو جائیں گے. اور اس کی زبان کیسی, کیا بلاغت, ادب کیسا تھا. اور رکشے والا یہ پوچھ رہا ہے, یوں لگتا ہے بلدہ میں وارد ہو. رکشے والا کہہ رہا ہے. اب میں پوچھوں گا آپ کو اس میں کس کو سمجھ میں آیا. ہماری حیدرآبادی زبان اردو پروان چڑھتی ہے یہاں پر. اب حال ہماری قوم بڑے آدمی نہیں بتا سکتا کیا ہے. کیا کرتا تھا پوچھا انہوں نے جب جاوید کے بارے میں پوچھا والے سے, انہوں نے پوچھا کہ مولانا ایسا ہے کہ آپ شہر میں نئے آئے ہوئے, شہر میں نئے آئے فارسی میں یوں لگتا میں نہ وارد ہو. اب دوسری بات یہاں پر یہ کریں, اس وقت ایک رکشے والا جامعہ نظامیہ کو نہیں پہچانتے, حیدرآباد میں کوئی جامعہ پہچانتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کسی دوسرے ملک سے تو ہی اس کو معلوم نہیں ہوتا. اب آپ غور کریں, شہر کے اطراف ہے. ہمارے اس محلے میں ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی ایک بار جامعہ نظامیہ گئے ہو. ہم کو کیا غرض, ہم تھیٹر کو جائیں گے, زو پارک دیکھیں گے, مختلف پارکوں کی سیر کریں گے, اور عجیب قسم کے سڑکیں بنے ہیں. سڑکوں پر چھاپ لوگ رہتے ہیں, اور سڑک چھاپ لوگ تہذیب. سڑکوں پر کھڑے چلنا یہ تہذیب ہے. حیدرآباد کی تہذیب کا جنازہ نکال دیا, اور اس پر ہمارے خوش ہے. ہمارے شہر کو ترقی ہو رہی ہے, نعوذ باللہ ترقی نہیں ہو رہی ہے. تہذیب کو مار دیا گیا, دفن کر دیا گیا, اور اس پر ہم خوش ہیں. اتنی اچھی زبان رکشے والے کی تھی, اور آج پڑھے لکھے انسان کی بھی ایسی زبان نہیں ہوتی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, سمجھدار کون ہے؟ سمجھداری کیا ہمارے پاس نوجوان چار آدمی پہ کھڑے آدمی پوچھا کہ فلاں جگہ جانا ہے, اب من چلے طبیعت نوجوان ہوتے ہیں. کوئی بھی گلی بتا ادھر سے جائیے. اب وہ جب آگے نکل جاتا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے دیکھو کیسا بیوقوف بنایا. بیچارہ راستہ پوچھا ہے, اب اس کو بھٹکا رہے ہیں, بھٹکا کے یہ کہہ رہے ہیں ہم ہوشیار ہیں. بھٹکانا بھی کوئی ہوشیاری ہے, راہ گم کرنا بھی کوئی ہوشیاری ہے. سمجھداری یہ ہے کہ آپ منزل تک پہنچائے, وہ جہاں جانا وہاں تک لے جائے. اس کو سمجھداری کہیں گے. مزاج بنا ہوا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری کا کام کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار کس کو فرماتے ہیں؟ حضور نے جس کو ہوشیار فرمایا بس وہی ہوشیار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ, سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قبضے میں رکھ لیا. اپنے نفس کو جس نے اپنے قبضے میں رکھ لیا وہ سمجھدار ہے. غیروں کا مذاق اڑانا نفس کو قابو میں رکھنا نہیں ہے. لوگوں کی راہ دینا نفس کو قابو میں رکھنا نہیں ہے. اپنا مال نکالنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا یہ سمجھداری نہیں ہے. کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا سمجھداری نہیں ہے. خود کی کے لیے کسی کو اپنے پاؤں تلے رون دینا سمجھداری ہے. سمجھداری کیا ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو نفس کو اپنے قابو میں رکھے. حاضرین, نفس کو قابو میں رکھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال پیش کروں گا. ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے, آبادی سے دوری اختیار کر لیے تھے, تنہائی میں رہتے تھے.
ایک مرتبہ رات کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، تیز بارش ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے دروازہ کو دیکھا، ایک حسین و جمیل لڑکی بارش میں بھیگی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حضرت یہ جنگل ہے، راستہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے، تیز بارش ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں. آج کی ایک رات کے لیے مجھے تھوڑا سا سہارا چاہیے، آپ اپنے چھت کا آسرا دیجئے. وہ پہلے ہی دنیا سے دور تھے، اب مصیبت گھر پہ آ گئی. وہ دنیا سے دور رہنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے جنگل کا راستہ لیے، مصیبت گھر پہ آ گئی. بہت سکتے میں آ گئے، پریشان، کیا کروں، شیطان سے کیسے بچوں. آپ کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا. تو آپ نے فوری چادر لگایا اور فرمایا کہ تمہارا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے. تنہائی میں عورت رہنے لگی اور یہ گھر میں رہنے لگی. اب ان کو شیطان غلانے لگا. مرتے دم تک شیطان ساتھ نہیں چھوڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے زندگی 80 سال عبادت کر لیا، اب تو میں کامیاب ہوں. مرنے کے بعد آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اب ان کے دل میں خیال آ رہا ہے، کون پوچھے گا کیا ہونے والا ہے، کتنے سالوں سے ہم دنیا سے دور ہیں، اللہ کی عبادت گزار رہے ہیں. تو بہکاوا آیا، نفس کی خواہش بڑھنے لگی. تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نعمت ملی، رحمت نازل ہوئی. دل میں خیال آیا، گھر میں چراغ جل رہا تھا. وہ گئے چراغ کے پاس، اپنی ہتھیلی آگ پر رکھے اور یہ کہا کہ صبح تک اے جلد جسم کی اگر تیرے صلاحیت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے تو صبح برداشت کر، اس کے بعد میں گناہ کروں گا. تو صبح پر اپنے ہاتھ کو جلاتے رہے، آگ کی تپش لگتی رہی، ہاتھ سوج گیا، کھل گیا. اس کے بعد فرمایا دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، گناہ کر کے دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا. تو سرکار کہاں پہ سمجھدار ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. وہ نہیں ہے جو اوروں کو پھراتا رہے، وہ نہیں ہے جو گالی کرتا رہے، وہ نہیں ہے جو دھو کر اپنا بیلنس رہے. وہ سمجھدار جو یتیموں غریبوں کے خون پر اپنے گھر کی دیوار کھڑا کرے. سمجھدار وہ نہیں ہے، سمجھدار جو ہے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. اور فرمایا سمجھدار وہ ہے جو موت کے بعد والی کے لیے عمل کرے. عمل آج کے لیے نہ ہو، موت کے بعد والی زندگی. آج ہمارا سارا عمل آج کے لیے. ماں باپ کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں. کیوں پوچھا جائے بس ایک میرے مستقبل اچھا ہو، فیوچر اچھا ہو. اکثر وہ لوگ جو طرف مائل ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں، اللہ گھر ہے، سارے لڑکے شادیاں ہو گئے، سب کا فیوچر اچھا ہو گیا. اب کوئی فکر نہیں ہے مجھے، یہ فکر نہیں ہے. آپ کو اللہ بھی بنایا، آپ نے اپنی اولاد کو نمازی بھی بنایا ہے، سمجھدار بھی بنایا ہے، لوگوں کو دھوکے سے بچنے والا بھی بنایا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے والا بھی بنایا ہے. جب یہ سب کچھ اپنی اولاد نے نہیں کہا تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میرا فیوچر اچھا ہو گیا. 30-40 سال کے بعد والی زندگی فیوچر ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے. اپنا فیوچر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے. تو موت کے بعد زندگی کے لیے ہم نے جو اپنی موت کے بعد والی کے لیے عمل کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں سمجھدار وہی ہے. تو اب ہم دیکھیں ہم کتنے سمجھدار ہیں، ہماری سمجھداری کیا ہے. اس کے بعد فرمایا عاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی الامانی. اور عاجز کمتر کمزور ضعیف وہ آدمی ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا رہے اور اتنی تمنا کرے کہ موت آنے تک تمنا ہوتی رہے. اور ہوتی بھی ہے، موت آ جاتی ہے مگر خواہش ختم نہیں ہوتی. ایک شاعر نے کہا میرے بہت نکلے مگر بھی کم نکلے، میرے مگر کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی خواہش پہ دم نکلے. اب ایسی خواہش کون پوری کر سکتا ہے؟
موت آ جاتی ہے مگر خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. تو جو نفس کے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے وہ عاجز ہے، کمزور ہے. کمزور وہ نہیں ہے جس کی ہڈیوں میں کمزوری آ جائے. کمزور وہ نہیں ہے جس کی عقل میں کمزوری آئے. عمر گزرنے کے بعد نظر میں کمزوری آئے. یہ کمزور نہیں ہے. کمزور وہ ہے جو اپنی ساری زندگی اپنی خواہش کے پیچھے گزار دی. دل نے یہ کہا وہ کر لیے مگر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کبھی وہ نہیں کیا. تو جو اپنے خواہش کے خلاف کرتا ہے وہ کامیاب سمجھدار ہے، اور جو اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے. اور جو کمزور ہوتا ہے قیامت کے میدان سے کیسے چل سکے گا، اپنے قبر سے اٹھ کر میدان محشر تک کیسے پہنچے گا. تو آخرت کی زندگی میں اپنے آپ کو قوی بنانے کے لیے اپنے دل کو اور اپنی ارواح کو اللہ اور اس کے ذکر میں مصروف رکھا جائے. ممانعات جن چیزوں کی آئی ہے پرہیز کیا جائے، اور جن باتوں کو اللہ نے عطا فرمایا اس پر عمل کیا جائے. ساری زندگی دو باتوں پر. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں، صرف دو باتیں ہیں. اللہ نے جو کرنے کو کہا کرو، جو نہیں کرنے کو مت کرو. ختم ہو گیا دین. بس اسی پر عمل کا نام کوئی اور چیز نہیں ہے. اب کیا اللہ نے منع کیا وہ معلوم کیجئے، کیا کرنے کو دیا وہ معلوم کیجئے. بس اتنے معلومات پر عمل کر زندگی ہماری کامیاب ہے. تو کامیاب زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ، تفصیل اور اس کی وضاحت آج آپ کی خدمت میں رکھی گئی. جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. حبیب پاک کے مبارک بابرکت انوار التجلیات والے کلام ہمارے دل پر اتارے، اور اس حدیث پاک کی برکت سے ہماری آخرت سنوار دے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.